بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں انسان ایک دوسرے پر احسان کرتے رہتے ہیں، لیکن علاقے پالنپور پر اور خاص کر مومن قوم پر حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو احسان ہے وہ تمام احسانات سے بڑا ہوا ہے۔ پوری قوم مل کر بھی اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ آج ہم آپ کو اس عظیم ہستی کی قبر پر لے جائیں گے اور ان کا وہ مکان بھی دکھائیں گے جن میں حضرت نے اپنی قیمتی زندگی کے دن گزارے ہیں اور جہاں سے پورے علاقے میں ہدایت کا نور پھیلا ہے۔ تو چلیے سفر شروع کرتے ہیں۔ ابھی ہم پالنپور عیدگاہ میں پہنچ گئے ہیں۔ یہاں پیچھے قبرستان ہے۔ یہاں حضرت مولانا نذیر میاں صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ ابھی ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب عرب کے قریش خاندان کے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تھے مولانا کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ آپ کا آبائی وطن کشمیر ہے۔ وہاں سے آپ کے دادا شیخ محمد اکبر کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پالنپور کو اپنا وطن بنا لیا تھا۔ دراصل وہ کشمیر سے حج کے لیے نکلے تھے اور پیدل سفر کر کے بمبئی پہنچے تھے، لیکن وہاں سخت بیمار ہو گئے تو وہاں سے واپس لوٹ گئے اور واپسی میں پالنپور میں ہی قیام کر لیا۔ یہ مومن قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے اللہ کا ایک غیبی نظام تھا اور مومن قوم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام تھا۔ شیخ محمد اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے 4 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ ان میں ایک کا نام عبد القادر تھا۔ انہی کی پشت سے وہ نادر ہیرا دنیا میں آیا جس نے اپنی چمک سے ایک بڑے علاقے کو منور کر دیا، جس کو آج ہم مولانا نذیر میاں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت مولانا کا سن پیدائش ہجری تاریخ کے حساب سے 1 رمضان سن ہجری 1300 اور عیسوی تاریخ کے حساب سے جولائی سن عیسوی 1883 ہے۔ سنیچر کا دن تھا۔ حضرت مولانا کی محنت سے پہلے مومن قوم کا حال بہت ہی زیادہ خراب تھا۔ ہر طرح کی برائیاں معاشرے میں موجود تھی۔ معاشرت، معاملات، ایمانیات، عبادات، غرض ہر شعبے میں جہالت اور بے دینی گھر کر چکی تھی اور ان کی جڑیں بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ لیکن مولانا نے اپنی مخلصانہ محنت اور مسلسل فکروں اور انتھک کوششوں کے نتیجے میں پورے معاشرے کا نقشہ ہی بدل دیا۔ بعض اوقات صرف ایک برائی کو یا ایک رواج کو ختم کرنے کے لیے مصلحین اور داعی حضرات کی زندگیاں لگ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی مکمل کامیابی نہیں ملتی۔ یہ عجیب کرامت ہے کہ مولانا نے تنے تنہا 1-2 برائیوں کو نہیں یا 1-2 رسموں کو نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ جہالت و ضلالت کو جڑوں سے ہی اکھاڑ پھینکا، معاشرہ کو رسم و رواج سے پاک کیا، سنت و شریعت کو زندہ کیا۔ اب ہم مولانا کی قبر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ موت کے بعد بھی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے۔ قبر اتنی سادہ ہے کہ کتبہ نہ ہو تو پہچاننا بھی مشکل ہے۔ آپ قبروں کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان میں مولانا کی قبر کون سی ہے۔ مولانا کی وفات 20 رمضان کو سحری کے وقت 4 بجے ہوئی تھی۔ مولانا کی سوانح میں لکھا ہے کہ آپ کی وفات کے وقت کئی لوگوں نے آسمان پر عجیب و غریب چہل پہل اور روشنی دیکھی۔ بعض لوگوں نے تو یہی روشنی اور یہ عجیب کیفیت دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ مولانا کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کے جنازے میں لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر امڈ آیا تھا۔ جنازے کو بانس باندھے گئے تھے۔ آپ کے چھوٹے بھائی مفتی اکبر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ قبرستان میں بھی آپ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ قبر سے ایسی عجیب قسم کی خوشبو آ رہی تھی جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح قبر میں اترنے والے سب حضرات نے یہ محسوس کیا کہ قبر کشادہ ہو گئی ہے۔ جنازہ میں شرکت کرنے والے جہاں نثاروں کا غم سے بہت برا حال تھا، گویا غم سے سینہ پھٹا جا رہا ہو۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے محسن، ہمارے بزرگ، ہمارے محبوب، ہمارے امام آرام فرما رہے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آفتاب چھپا ہوا ہے، ایسا آفتاب جس کی چمک آسمان کے آفتاب سے بھی زیادہ ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد نذیر میاں صاحب نور اللہ مرقدہ، وفات 20 رمضان سن ہجری 1385 مطابق 13 جنوری سن عیسوی 1966۔ ان کے پڑوس میں مفتی اکبر میاں صاحب کی قبر ہے۔
اب ہم یہاں ایصال ثواب کرتے ہیں، آپ بھی ویڈیو روک کر سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کیجیے۔ باپ کا بیٹے پر احسان ہوتا ہے، ماں کا اپنی بیٹی پر احسان ہوتا ہے، بھائی کا اپنے بھائی پر، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار پر احسان ہوتا ہے، لیکن جو احسان اس قبر میں آرام کرنے والی ہستی کا پورے علاقے پالنپور میں بسنے والے مسلمانوں پر ہے، وہ تمام احسانات سے بڑا ہوا ہے۔ کچھ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت تھانوی کے قبر پر گئے ہوں گے، جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گئے ہوں گے، لیکن یہاں ہمارے محسن اعظم جن کی وجہ سے آج ہم نے دین دیکھا، دنیا دیکھی، بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا، ہم کبھی ان کی قبر مبارک پر نہیں آئے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نے مولانا کو بہت جلدی بلا دیا۔ مولانا کی وجہ سے دینی اور دنیاوی اتنا بڑا انقلاب آیا ہے کہ ہم نئی آنے والی نسل اس قوم کی پہلے کی حالت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ طرح طرح کے رسم و رواج میں ہم مبتلا تھے، قرضوں میں مبتلا تھے، دینی اعتبار سے بھی ہم بہت پسماندہ تھے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ہم بہت زیادہ پسماندہ تھے۔ جہالت اور رسم و رواج، شرک و بدعت، کیا کیا چیزیں ہمارے اندر نہیں تھی۔ اسی طریقے سے قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے تھے، غربت تھی، جہالت تھی۔ یہ تمام مصیبتیں مولانا کی برکت سے اس قوم سے دور ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود مولانا کے احسان کو ہم نے کتنی جلدی بھلا دیا۔ اب ہم مولانا کا وہ مکان دیکھیں گے جس میں آپ رہا کرتے تھے، وہ آج بھی اسی حالت میں ہے، کوئی چھوٹی موٹی معمولی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ میں یہاں چلتے چلتے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مولانا کے احسانات کو بہت جلد بھلا دیا ہے۔ کسی بھی قوم نے اپنے مصلح اور اپنے محسن کو اتنا جلدی نہیں بلایا ہوگا جتنا جلدی ہم نے اپنے محسن اور اپنے مصلح کو بلا دیا ہے۔ ہم میں ایسے بھی لوگ ہیں جو دور دور اولیاء اللہ کی قبروں پر جاتے ہیں، اس کے لیے سفر کرتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے پاس ایک بڑے اللہ والے آرام فرما رہے ہیں اور وہ ہمارے بڑے محسن بھی ہیں، ان کی قبر پر آنے کی نوبت ابھی تک نہیں آئی۔ یہ ہماری غفلت اور ناقدری ہے۔ اب ہم پالنپور چھوٹی بازار آ گئے ہیں۔ ہم ہمارے محسن حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کا وہ مکان دیکھیں گے جس میں رہ کر آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ہمارے ساتھ مولانا کے پوتے حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب بھی ہیں۔ ہم مولانا کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں مکان دکھانے کے لیے تکلیف اٹھائی اور اس کے لیے خوشی سے تیار ہو گئے۔ یہ جو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے وہ مولانا کے مکان کی دیوار ہے، حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کے مکان کی دیوار ہے۔ یہ مولانا کے مکان کا باہر والا حصہ ہے، یہ وہی دروازہ ہے اور کھڑکی بھی وہی ہے۔ اس کھڑکی کے پاس اندر کی طرف حضرت مولانا کی چارپائی رہتی تھی اور وہی مولانا کی آرام گاہ اور بیٹھک تھی۔ 6 دہائیوں پہلے یہ جگہ ایک عظیم دائی کی جلوہ گاہ تھی۔ پتہ نہیں اس زمین نے آسمان کی کیا کیا برکتیں دیکھی ہوں گی۔ ابھی اس مکان میں کرایہ دار رہتے ہیں۔ مولانا نے اندر جانے کے لیے ان سے اجازت لے لی ہے، چلیے اندر سے دیکھتے ہیں۔ یہ مکان کا اندرونی منظر ہے، یہ کھڑکی، دیواریں، چھت، فرش سب اسی حالت میں ہیں، دیکھ لیجئے۔ یہ مولانا اسی حالت میں کھڑکی، یہ کھڑکی اسی حالت میں، اچھا، یہ کھڑکی وہی حالت ہے، برابر، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، دروازہ بھی وہی ہے، برابر۔ کسی ظاہری آنکھ کو اس بوسیدہ در و دیوار میں کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن ہمارے لیے یہ ٹکڑا عجیب کشش رکھتا ہے۔ اس میں کئی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ در و دیوار عجیب و غریب واقعات کے شاہد ہیں۔ اس وقت کے، ہاں، چارپائی حضرت کی یہاں پر رہتی تھی، چارپائی، بس یہ سیمنٹ وغیرہ یہ سب وہی۔ یہاں سے رات کو سورج طلوع ہوتا تھا اور پورے علاقے کو منور کرتا تھا۔ یہ گھر کا اندرونی منظر ہے۔ فیملی اندر رہتی تھی، ہم لوگ رہتے تھے۔ ہمارے غالباً میرا خیال ہے میری پیدائش وغیرہ بھی یہاں کبھی تاریک راتوں میں امت کے لیے آہوزاری ہوتی تھی، یعنی کہ میرے اور آپ کے لیے یہاں کوئی راتوں کو رویا کرتا تھا، رب کو منایا کرتا تھا۔ ہماری دینی اصلاح تو ہے ہی، آج ہم جو اچھے گھروں میں رہتے ہیں، اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اچھے کھانے کھاتے ہیں،
وہ سب اسی سادہ سے مکان کے ایک مکین کا احسان ہے۔ یہاں سے ایک ہستی راتوں کو اونٹ پر نکلتی تھی اور غافل انسانوں کو صدا لگاتی تھی، ان کو غفلت سے اٹھاتی تھی۔ چشم تصور سے جب اس منظر کو دیکھتے ہیں تو عجیب کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اس مکان کو دیکھنے کے بعد کسی عالم اور کسی دائی کے لیے یہ عذر کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی کہ میرے پاس اسباب کی کمی ہے، میرے پاس وسائل کی کمی ہے۔ مولانا عبدالقدوس صاحب نے سنایا کہ ایک دن رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد دعوت کا کام کر کے مولانا گھر کو لوٹے۔ حضرت اونٹ پر سفر کیا کرتے تھے، اونٹ کو باندھا اور گھر پر تشریف لائے۔ گھر والوں سے کھانا طلب کیا۔ حضرت کے لیے دودھ رکھا ہوا تھا۔ گھر والوں نے دیکھا تو بلی نے دودھ پی لیا تھا۔ گھر والوں نے حضرت کو بتایا کہ دودھ بلی نے پی لیا ہے۔ آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے نمک دے دو۔ پھر آپ نے نمک والے پانی میں روٹی بھگو کر کھانا تناول فرمایا۔ پتہ نہیں اس گھر نے قربانیوں کے، مجاہدات کے اور کیا کیا واقعات اپنے سینے میں محفوظ رکھے ہوں گے۔ یہ قریب میں مسجد ہے، مولانا اس دروازے سے مسجد میں جاتے تھے۔ اب ہم باہر نکلتے ہیں۔ یہ سامنے جو مکان نظر آ رہا ہے وہ مولانا کے چھوٹے بھائی مفتی اکبر میاں صاحب کا مکان ہے۔ یہ سامنے مولانا کے مکان کی دیوار ہے اور ویڈیو میں جو دائیں بائیں گھر نظر آتے ہیں، دائیں طرف سفید رنگ کا مکان نظر آتا ہے اور بائیں طرف پیلے رنگ کا مکان نظر آتا ہے، یہ حضرت نے اپنے 2 صاحبزادوں کو دیے تھے۔ ہم آخر میں پھر سے مولانا عبدالقدوس صاحب کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وہ یادگار جگہ دکھائی جس سے ہماری پوری قوم کا ماضی جڑا ہوا ہے۔ آپ کو یہ دیکھ کر کیسا لگا کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ مولانا کی زندگی کے سبق آموز واقعات و حالات جاننے کے بارے میں اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کمنٹ کریں گے تو ہم مولانا کی زندگی کے دلچسپ اور ایمان افروز پہلو سامنے لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔